السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى آخر الآية۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ محترم عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث اور فائدہ مند ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی ہم تمام کو نصیب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع سخن ہے، ہر سال جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، توفیق کا جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت کے اندر مالدار طبقہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے گھر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملی۔ تو توفیق جس کو مل جائے بڑا خوش قسمت، بڑا بابرکت، بڑا ہی صاحب لذت انسان ہے۔ بہت سارے احباب ہیں جو سال میں تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی شدت ان کے اندر ہوتی ہے اللہ کے گھر کے دیدار کی، اللہ کو بلا لیتے ہیں۔ اور بہت سارے احباب ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال کے انبار لگے ہیں، جب دل کرے گا چلے جائیں گے، لیکن غرغرے کا وقت آتا ہے جب تک بھی ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی، حج کو کیا عمرے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ تو یہاں تک بھی دیکھ گئے۔ تو اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگے، توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب میں بھی ایسے احباب ہیں جن کو ہم نماز کے لیے بلاتے اور کہتے ہیں کہ چلو میں آ رہا ہوں۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے نا کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، ناراض ہوتا ہے تو تمہارے عیش و عشرت کی زندگی نہیں چھینتا۔ ہمیں تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اس لیے ایسیوں کی گاڑیاں، ایسیوں کے بنگلے، عافیت کی زندگی، ٹھاٹ باٹ، عزتیں، شہرتیں گھروں کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ نہیں، تصور غلط ہے۔ علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کی ناراضگیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق چھین لیتے، اپنے گھر کو بلانے کی توفیق اللہ نہیں دیتے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، اللہ نے مقدر میں ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، ورنہ نہیں کر رہے ہیں۔ سجدے کی توفیق ملنا بہت بڑی نعمت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کو جانے کی توفیق ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی تصور کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے، بہت سارے احباب جن کے اوپر اللہ
اللہ کے گھر کے راستے کے جو ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے. حج ان کے اوپر فرض ہو گیا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اسلام میں 5 بنیاد اللہ کے نبی نے بتائی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا، آخری سانس تک ماننا، رمضان کے روزے رکھنا، زکات ادا کرنا، وتحج البیت من استطاعت الیہ سبیلا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کے اوپر یہ فرض عین قرار دیا گیا. اس کے بعد بھی یہ تصور کہ میری بچیوں کی شادی کے بعد چلے جاؤں گا، بچے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد جاؤں گا، ذمہ داریوں کے بعد جاؤں گا، یہاں تک کہ موت آ کر دروازے پہ دستک دے چکی ہو. تو اللہ سے بہت بڑی چیز ہمیشہ مانگنا، اللہ مجھے توفیق عمل سے سرفراز فرما. جب اللہ توفیق دی ہے تو اعمال کا آسان ہو جانا کرنا، اعمال کا کرنا انسان آسان ہو جاتا ہے اس کو. تو اللہ سے ہمیشہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگا، اللہ اپنی محبت کی توفیق نصیب فرما، اللہ اعمال کی توفیق نصیب فرما، اللہ مسجد میں جانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما. اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جوانی میں تو اللہ کے گھر کو گئے نہیں، جوانی میں تو بیت اللہ کا طواف کیا نہیں، اس حالت میں مسجد کو گئے ہیں کہ تمہاری کمر نہیں جھک رہی ہے، اب کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے. بیت اللہ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے باپ کو جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ مانگنا اللہ سے کہ اللہ جوانی بھی تیرے نام پہ لگے، بڑھاپا بھی تیرے نام پہ لگے. ہمیں لذتیں کیوں نہیں مل رہی؟ لذتیں اس لیے نہیں مل رہی ہیں کہ وہ جو معیار ہے جو ایمان کا، وہ جو تقوی کا جو معیار ہے، جو وہ اعمال کا جو معیار ہے، وہ آزمائش کے بعد آتا ہے. جو آزمائش ہم نے اٹھائی نہیں اب تک، اور آزمائش کو اٹھانے کے وہ قابل بھی نہیں ہے. قرآن نے اعلان کر دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ڈالنے والا آزمائش پہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا ابراہیم آزمائش پہ پورا کھڑا اترا، پورا کھڑا اترا. ایسی آزمائش جوانی میں اولاد نہیں دی، بڑھاپے میں دی، بڑھاپے میں دی تو بیوی بچے کو دور کر دیا، دور تو کر دیا تو ایسی دور کیا. یہ تصور میں نہیں. وادی غیر عزیز رہی، جہاں پرندہ بھی پر مارنے کے لیے اپنی موت کو دعوت دینا تھا، تصور کرتا تھا اس جگہ پہ. آج بڑے ہم شام سے صفا مروا کے چکر لگاتے، اوپر سے اے سی، بازو سے اے سی، نیچے سے اے سی، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں آپ کو. اس کے بعد بھی ہمیں عمرہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، حج بڑا مشکل نظر آتا ہے. انبیاء کرام کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس دور کے اندر ہر نوجوان، ہر امتی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو ابراہیم جو ہمارے جد امجد ہے، جو اسماعیل جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہماری زندگی کا جو سرکل جو چلتا آ رہا ہے، صبح اٹھے کام کام کام، شام آئے بستر پہ سو گئے، پھر صبح بس وہی بس دھن رہے دھن، بس اپنی دھن، کوئی دوسرا کام سدھرتا ہی نہیں. دین کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگے، اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرے دین کو سمجھ سکوں، پڑھ سکوں، اس کو سامنے رکھ کے عمل کرنے کی کوشش کر سکوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آبوزاری کرتے، مانگتے، گڑگڑاتے. وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کہیں ہم سے اعمال نہ چھین لے، اللہ کی توفیق نہ چھین لے. کیونکہ ان کے پاس ایمان کی قدر اس لیے تھی کہ انہوں نے 360 بتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دین کو اپنایا، مشکلات کا سامنا کیا. ابو بکر بار بار بولتے بلال کو، بلال زور زور سے احد احد مت کہا کر، لوگ تجھے اوپر شک و شتم کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، پہاڑ توڑ دیے جائیں گے. برہنہ کر کے آپ کے سینے پہ گرم گرم ریگستان عرب کے ریگزاروں کے اوپر سر رکھ دی جاتی سینے کے اوپر، اور کہتے کہ آپ خود اللہ کے نبی کی اس آخری نبی مانب اب بول رہے کہ تو ان کی
زبان میں پھر بھی نکلتا احد احد. اس کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر نے کہا تھا کہ بلال آہستہ کر، آزمائش لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش کے بعد ہی ایک عمل زندگی کے اندر نکلتے اور اس عمل کی قدر ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ 7th کلاس میں تھے یا 10th کلاس میں تھے یا انٹر میں تھے، ہم نے بعض آنسرز ایسے ہم نے پکے ازبر یاد کیے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے تک وہ بھولے نہیں جاتے. سامنے رکھ کے رکھا مارے ہوئے ہوتے، اس کے پیچھے راتیں گزری ہوتی. اس لیے وہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر دل و دماغ میں بیٹھ جایا کرتی. دین کو دین کے ساتھ یہی معاملہ، دین چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہی معاملہ کریں. اس کے ہم آزمائش کو اپنا، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں بھائی، لیکن اللہ سے توفیق مانگے. اور جو حضرات کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے کا سفر کا اخراجات دیے ہیں اور جو کر سکتے ہیں، ان سے بڑی گزارشات ہے کہ وہ سانس رکنے تک کا انتظار نہ کریں. بہت سارے احباب ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے، لاکھوں خرچ ہو رہے، اس کے بعد کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے، مولوی صاحب مشورہ دیتے، مفتی صاحب عالم دین مشورہ دیتے، چلو عمرہ تو کر لیا جائے ایک بار. ویل چیئر پہ چلے گئے، بیڈ پہ چلے گئے، اس حالت میں اللہ کے گھر کا دیدار کیا، توفیق مل گئی، اس سے انکار نہیں. لیکن کاش تم جوانی کی حالت میں، کاش تم صحت عافیت کی حالت میں تم اللہ کے گھر کے چکر لگاتے. یہ عزم کریں، نوجوان ہوں، بوڑھے حضرات ہوں، اور جو شعور والے حضرات ہوں، اللہ نے استطاعت دی ہے، سب سے پہلا سفر ہمارا اللہ کے گھر کا کریں. اس کے بعد پھر تم دیکھنا لذت ہے اس کی، وہاں جا کے دیکھنا کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا گیا انبیاء کرام. بی بی ہاجرہ کا تڑپنا، بے قرار ہونا، بے چین ہونا، اسماعیل کا پاؤں رگڑنا. ہمیں آج کس سے کہانے لگتے ہیں، کیسا کرے تھے ہوں گا، ایسا تھے ہوں گا، ویسا تھے ہوں گا. یہ باتیں سننے سنانے کی نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی بات ہے. عمل کے میدان میں آؤ گے، جذبے کے ساتھ آؤ گے، دل کی طرف کے ساتھ آؤ گے، اللہ دروازے کھولے گا. اللہ طرف کے دروازے کھولتا ہے. کسی نے کہا طرف دکھانی پڑتی ہے، طرف دکھانی پڑتی ہے، کبھی ہی جا کے سب نکلتا ہے. اپنے آپ میں بے قراری بتانی پڑتی ہے، بے چینی بتانی پڑتی ہے. صحابہ کرام بے چینی بتاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے شب و روز اسی حالت میں اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے گزرے کہ وہ بے قرار، بے چین، آوازاری، گھٹنا، تڑپنا، سسکنا، یہ اللہ کے نبی کا مزاج ہے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ توفیق عمل کے لیے تڑپنا ضروری، بے قراری، بے چینی ضروری. ہر معاملے کو اللہ کے اوپر ڈال دیا. جو استطاعت تمہارے پاس ہے اس کے بعد بھی تم اللہ کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں ان حالات کو، یہ ہمارے لیے نامرادی کی بات ہے. بہت سارے احباب ہیں، اب حج کا سیزن آ رہا ہے، جو حضرات کا نام نکل چکا ہے، جو حضرات نیتیں کر چکے ہیں جانے کی اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارشات ہے کہ اپنے آپ کو مستعد کر کے جائیں. اگر قرضہ لیا ہوا ہے کسی کو، آج کل بہت عام بات چل رہی ہے، مجھے معاف کرنا اگر دلوں کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، کیونکہ الحق والحق بات ہمیشہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی پانی سے ہی طبیعتیں ٹھیک ہوتی ہیں. آج ہمارے سروں پہ قرضوں کے انبار ہیں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو سفر کرنے. مجبور کا قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ مجبور ہے، معلوم ہے تمہارے پاس ہے پیسے پھر بھی نہیں دیتے، پھر بھی اللہ کے گھر کا سفر کر رہے ہیں. یہ نااہلی کی بات ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کی بات نہیں. شہید کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اگر اس کا قرضہ ہے. حقوق العباد اگر اس کے ہیں، حالانکہ معلوم ہے آپ کو شہادت درجہ کیا ہے اس کا، ایک خون کا خطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا بنانا دے چکے ہوتے ہیں. سوائے اس کے جو اس نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے، بندوں کو ستایا ہے، بندوں سے قرضہ لیا ہے، بندوں سے لوٹ کھسوٹ کی ہے، معاف نہیں ہو. تو لہٰذا اگر کسی کے دینے ہو پیسے
کسی کی بچی کی شادی رکھ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں حج پہ جا کے آ کے دے دیں دوں گا پیسے. یہ خواب خیالی نکال دے ذہن سے، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. اس راستے کے مسافر آپ بن تو رہے لیکن قبولیت کے درجے پہ نہیں جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت بڑے اللہ والے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے سفر کے اوپر گئے، سفر سے واپس آ گئے. بہت دل کے اندر جذبات تھے کہ اللہ نے قبول کیا ہوگا حج. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ والے، تاریخ پڑھو اٹھا کر ان کی ایک تصور تھا کہ حج قبول کیا ہوگا اللہ نے. خواب دیکھ رہے ہیں کہ سن کے کوئی سرامے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی پائنٹی ٹھہرا ہوا ہے، اور دونوں کے درمیان میں سوال و جواب ہو رہے ہیں کہ کتنے احباب گئے اس سال حج پہ. تو کہا گیا 60,000 لوگ گئے. کتنوں کا حج قبول ہوا؟ ایک کا بھی نہیں ہوا. اس کے اندر عبداللہ بن خود تو کس کا ہوا؟ کہا کہ ایک کا ہوا، وہ تو آیا نہیں حج پہ، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے ایک فرشتے کو متعین کر دیا جو اراکین حج ادا کر کے چلا گیا. کون ہے وہ؟ تاکہ وہ عبداللہ بن مقفع ہے. کیا کرتا ہے؟ موچی ہے. کہاں رہتا ہے؟ دمشق میں رہتا ہے، دمشق میں رہتا ہے. یہ پورا خواب میں باتیں ہو رہی. عبداللہ مبارک اٹھ کے بیٹھ گئے. اچھی ماجرا ہے بھائی، عبادات ہمارے اندر، معاملات ہمارے اچھے، کسی کو کچھ دینا بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ مرتبہ دینا چاہتا ہے نا تو اللہ ایسے حالات پیش کرتا. 60,000 لوگ گئے، کسی کا ایک کبھی حج قبول نہیں. جب سفر پہ نکل گئے، دمشق چلیں گے، اور ابن مقفع سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کر دیا ہے تو نے کہ اس مقام پہ چلے گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو کسی سے ایڈریس پوچھا تو کہا کہ وہ عبداللہ بن مقفع کا گھر ہے. دستک دی، مغرب کے بعد واپس آئے تھے، دروازہ کھولا. کون ہے؟ کہا کہ آپ ابن مقفع ہیں. کہا کہ ہاں ابن مقفع ہیں. کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک. وہ سیڑھیاں کود گیا ہے، ابن مبارک میرے دروازے. خیر تو ہے؟ کہا کہ خیریت مقفع؟ الحمدللہ. مقفع یہ معاملہ ہوا ہے، ذرا اس کے راز کی بات بتائے گا تو کہ اس حج کے قافلے میں میں بھی موجود تھا، لیکن اللہ نے قبولیت کے درجے نہیں دیے. ایسا کون سا عمل تھا مقفع تیرا؟ کہا کہ 5 سال سے ابن مبارک 5 سال سے ایک ایک درہم چمنی جمع کر رہا تھا پیسے. حج کے سفر پہ چلے گئے، اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے. دلچسپ تھا، ایک طرف تھی میں امیر آدمی، ہاں نہیں میں ٹھہرا موچی آدمی، میں ایک پائی جمع کر رہا تھا. اور اس سال ارادہ تھا ابن مبارک حج کرنے کا، اور میری بیوی حاملہ تھی. میں ایک دن گھر واپس آیا اپنا کام کر کے، میری بیوی نے کہا کہ پڑوس کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے. ان دنوں حمل سے ہوں، ان دنوں تھوڑا سا شوربہ کھا لوں تو تھوڑا اچھا ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا پوچھ لیں. اس دور میں حال تک پوچھنے میں آر محسوس نہیں کیا جاتا. ابن مقفع سے ان کے بیوی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا شوربہ پوچھ لیں تاکہ میں کھا لوں، بڑی اچھی سونی خوشبو آ رہی ہے پڑوس کے پاس. ابن مقفع گئے، پڑوس کے گھر پہ دستک دی. ایک خاتون نے دروازہ کھولا. کہا کہ کیا ہے ابن مقفع؟ کہا کہ اما جان میری بیوی تو حاملہ ہے، معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں. آپ کے گھر سے کچھ گوشت کی خوشبو پکانے کی آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا شوربہ ہی سے ہی دے دے، حاملہ ہے. تو اس عورت کا جواب تھا ابن مبارک کو قصہ سنایا جا رہا. ابن مبارک اس عورت کا جواب تھا ابن مقفع یہ میرے لیے تو حلال ہے، تیرے لیے حرام. میں بات سمجھا نہیں ہے ماں. کہا کہ تجھے معلوم ہے نا میں بے لکھی کی زندگی گزار رہی ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کہ 3-4 دن کا فاضہ ہو گیا، 4-5 بچیاں جوان بچیاں میرے گھر کے اندر ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. 4-5 دن کے فاقے کے بعد
میں اپنی بچوں کی کیفیت کو نہیں دیکھ پائی. میں گھر سے نکلی اور نکل کر میں گئی کہ لے کے لاؤں بازار سے کچھ مانگ کر. میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک گھڑا مارا پڑا تھا, اس کا گوشت کاٹ کر لا لیا میں نے. 3 دن کے فاقے کے بعد تو اللہ نے مردار بھی حلال کر دیا ہے ہمارے لیے. میں وہ لا کے پکا رہی تھی ابن مقفع, شاید اس کی خوشبو تیری بیوی کو آئی ہے, جا کے اپنی بیوی سے کہہ دینا یہ ہمارے لیے تو حلال ہے, تیرے لیے حرام. ابن مقفع فرماتے ابن مبارک سے میں ہل گیا. میں گیا اور وہ خلا اٹھایا جس میں نے 5 سال سے پیسے جمع کر رہے تھے, اور لا کے اس کے چوکٹ پہ رکھا اور کہا کہ اما جا کے تو لے لے پیسے. کہا کہ اما تیرے لیے لے لے. وہ لے لیا. ابن مقفع فرماتے دل تو بہت رو رہا تھا, مجھ غریب آدمی کو پھر کب نصیب ہوگا. میں پلٹ کے میرے دل نے ایک ہی گواہی دی, ابن مقفع شاید تیرا حج اللہ نے یہی کر دیا. ابن مبارک چمڑ گئے ابن مقفع سے. فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا جو اراکین عرش تیرے نام کی ادا کرنے کر گیا. اللہ لاز رکھ لیتے ہیں کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. لہذا اگر کوئی قرضہ ہے تو ادا کر کے جائیں, ذمہ داریاں ہیں ادا کر کے جائیں. کون سی ذمہ داری قرض والے کی؟ لاکھوں کروڑوں اکاؤنٹس میں پڑے لوگوں کے پھر بھی قرضہ نہیں دیتے, استطاعت ہے دینے کی پھر بھی دے دیتے. پہلے کے لوگ ڈھونڈ کے کسی کو 2000 بھی دینا ہو ڈھونڈ کے دیتے تھے. دیر ہو گئی 500 بڑھ کے دیتے تھے, بھائی دیر ہو گئی معذرت چاہتے میں حج کے سفر پہ ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے عذاب کو لے کر آؤں واپس. یہ دے کے جاتے تھے. آج لوگ قرضہ کر کے حج کو جا رہے ہیں. اچھا آ گیا, ٹرین میں نکل گیا. اللہ سے توفیق مانگو, ایسی توفیق مانگو جو تمہارے حج کو قبولیت کے درجے پہ پہنچائے. حج مبرور اللہ کرائے, حج مبارک اللہ کرا کے چھوڑے. اور جو جا رہے ہیں وہ یہ نیتوں کے ساتھ جائیں کہ آنے کے بعد عافیت والی زندگی گزاریں گے, خیریت والی زندگی گزاریں گے, آنے کے بعد اس حال میں زندگی گزاریں گے. دیکھنے والا کہے کہ ہاں حاجی ایسے ہوتا ہے, اللہ کے گھر کو دیکھنے والا ایسے ہوتا ہے. آج حج اور عمرہ مذاق ہو گیا ہمارے لیے, پکنک اسپاٹ ہو گیا ہمارے لیے. اللہ کے گھر کا دیدار ہمارے لیے کوئی مان نہیں رہا. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے, لطیفہ لکھا کتابوں میں, حج کر کے آئے, دوسرے دن نہا دھو کے اپنی کرانہ کی دکان پہ آئے. اب کرانہ کی دکان والا خوش کہ اب پورا میرا کرانہ کا جو بھی ہے ماں باپ کی پورا ادا کر دیں گے. کہا کہ دیکھو بھائی کتنا ہے میرا, میری کتاب نکالو. وہ صفحے پلٹا رہا ہے, صفحے پلٹا رہا ہے. دیکھا حضرت آپ کے تقریباً 9,500 روپے کچھ خرچہ ہے. وہ نہیں کیا, صفحے پلٹاؤ, پورے دیا گیا. کتاب جہاں پر ان کا نام تھا اب پکڑ لیا عبد الغفور نام تھے یا عبد الرحمان نام تھے, جو بھی نام تھا یہ نام میرا ہی ہے نا. کہا کہ ہاں حضرت. کہا کہ اس کے سامنے الحاج لکھ دو, بس وہی بول رہا ہے الحاج, حاجی صاحب لکھ دو. شرم آنی چاہیے ہم کو. بڑے بڑے اکابرین کبھی اپنے سامنے الحاج نہیں لگائے. فخر کی بات تو اس وقت ہوگی جب آپ حشر کے میدان میں اللہ پکارے گا کہ ہاں یہ حاجی صحیح معنوں میں حاجی تھا, اس کے اعمال میں نے قبول کیے تھے, اس کے برے اعمال کو میں نے مردود کر دیے تھے, اس کے حج سے میں خوش ہو گیا. اس کے صفا مروا کے چکر لگانے پہ مینا کے اندر, عرفات کے اندر, مزدلفہ کے اعمال سے میں راضی ہو گیا تھا. ہاں یہ وہی حاجی ہے, بڑا اس کو جنت میں ڈالو. ایسا حج ہم کو چاہیے. ایسا نہیں کہ کتابوں میں لکھنے والا, ہمارے بورڈوں پہ لکھنے والا جیسے ہی حج کر کے آئے گھر کے سامنے کا ٹکڑا بدل دیا جاتا ہے, الحاج بڑا لکھ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر عمل ہے بہت اچھی بات. اگر آپ لکھ رہے ہیں برکت لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے لوگ احترام کرنے کے. اگر نہیں ہے عمل زندگی میں دکھا دیا, رات کو فکس کر دیا, صبح فجر غائب ہو گیا, کہ حاجی ٹھہرے آپ کیا, اور دیکھا عمرہ ہو گیا آپ کا, کیا اللہ کے گھر کا دیدار کیا آپ, کیا صفا مروا کے چکر لگایا آپ نے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ سفر کرنا ہے. اور ایک جو روایت چل پڑی ہے آج کل,
معاف کرنا جو روایت چل پڑی ہے. اب کسی کے حج کی لاٹری نکل گئی، بھائی یہ حج کو جانے تاریخ متعین ہو گئی، اب جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ دعوتیں وہ پھول کیا. یہ حضرت نوشا جب کہ اتنے پھول لے پھر کے حج پہ جاتے تو اس سے زیادہ پھول پھر. حج کا سفر اللہ کے لیے ہے، طواف اللہ کے لیے ہے، اور سفر اللہ کے لیے اٹھا کے رکھنے. اب لوگ آپ کو حاجی سمجھ کے آپ کے پیر بھی پڑ رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. کیا بدعات، کیا رسومات، کیا الفاظ، کیا خرابی امت کے طرف. معلوم نہیں ہوتا تھا لوگ حج کر کے آ جاتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا لوگ چلے جاتے تھے. آج فون کر کے بولتے رہے، اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ میں بس ایک کے بعد جا کے کہاں مل سکتا ہوں، مل سکتی ہوں. لہذا میاں بیوی نے طے کیا ہے کہ ہم جا کے تو مل نہیں سکتے ان سے، اور تمام کو بلائیں گے ایک دن تو بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا شہر کا ایک بڑا فنکشن ہال بک کر دیا گیا، 22 روپے کا روکا چھاپا گیا، 1500 لوگوں کی دعوت کی گئی. دعوت کے ہوتے پیسے لے لیے گئے، پھر پھول پہنا لیے گئے، قدم بوسی کروا لی گئی. یہ حاجی صاحب ایسے ہوتا ہے آج ہمارا. پڑوس کو معلوم نہ ہو، جانے سے ایک دن پہلے آپ ایئرپورٹ پہ آپ امیگریشن ہو گیا، بورڈنگ پاس آ گیا، 3 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے تھے. 3 گھنٹے اللہ کا ذکر کریں، یا جو ضروری بندے ہیں ان کو فون کر کے دعائیں لے لیں، دعاؤں کی درخواست کریں. عجیب معاملہ ہو گیا آج کل. عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں، عمرہ کر لیا، بس خلیرے عمیرے بھوبیرے چلے گئے ان کے پاس. اب کل مدینے کو روانہ کیے، اس دن آ رہے ہیں، بس میں بیٹھے مدینے گئے، پھر وہاں کون کو بھی اب بھوبیری بہن بھومیرے بہن چچیرے بہن ان کے پاس چلے گئے. اللہ کے گھر کا سفر ایسے نہ کریں. اللہ کے گھر کا سفر خاص اللہ کے گھر کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو حاجی حضرات جانے کے ارادے میں، ان حضرات سے بڑی التماس کے ساتھ ادباً پھوٹیاں پکڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ دھوم دھڑاکے کے ساتھ نہ جائیں. مجھے اچھا یاد ہے ہمارے استاد محترم مرحوم مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں درس پڑھا کر ابو داؤد شریف پڑھا کر اٹھے چلے گئے. دوسرے دن سے نہیں آئے. ہم نے پوچھا کہ یاسین صاحب نہیں ہیں، کہا کہ حج میں چلے گئے. ایک دن پہلے پڑھا کے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کسی کو جا رہے ہیں حج میں. سفر اللہ کے لیے ہو، محبت اللہ کے لیے ہو، تعلق اللہ کے لیے. بندے تو بندے ہیں بھائی، ہاں جن کے اوپر زیادتی تم نے کی ہے ان سے ملو. جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان سے جا کر ملو، ان سے جا کر ملو، ان سے دعائیں لو، ان کی دنیا پکڑو. منتیں کرو کہ میں بڑا عظیم انسان ہوں، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اما جان میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ میرے دعا کو قبول کرے، اللہ میرے حج کو قبول کرے، اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ پورے اراکین کرائے، اور اللہ قبول کر کے مجھے واپس لوٹا دے، اور بعد کی زندگی عافیت کے ساتھ اللہ گزروا دے. یہ دعائیں کرو. شادیوں میں جس انداز میں غریبوں کو بھول جاتے ہیں ہم، اسی طرح حج کے موقع پہ ہم قربا کو بھول جا رہے ہیں. غریبوں کے گھروں پہ جا ان کو بلائے نہیں. یہ کہاں سے طریقہ ہم نے اپنا لیا؟ میں جا رہا ہوں، وہ بیچارہ ادب میں بھاگ کے آ رہا، گھر کو ہمارے آج پھول لے کر آیا، مٹھائی لے کے آیا. کیا بدعات! یاد رکھنا، بدعات کا اصول یاد رکھو. اصول جو ہے نا بدعات کا یاد رکھو. آج محبت کے انداز میں آپ پھول پلا لیے، مٹھائی کھا لیے، لیکن آنے والی نسل اس کو سنت سمجھے گی. یہ بدعات. آنے والی امت اس کو ضروری سمجھے گی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بدعات ہے، یہ امت میں نئی چیز کا آغاز. ان چیزوں سے رکے، ان خرافات سے احتیاط کریں اپنے آپ کو. اور جو حضرات چاہ رہے ہیں ان سے بڑی گزارشات ہے، التماس ہے، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے. اور خاص کر جہاں جہاں امت مسلمہ حالات سے دوچار ہے وہاں ان کے لیے دعا گو رہے، کافر کا خلاف پکڑ کر اور خرافات سے بچیں. وقت ملا، ہنسنا بولنا نہیں، وقت ملا ہے یہ وقت. اس کے شاعر نے گانا غنیمت سمجھ
زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. زندگی کی بات کو غنیمت سمجھ کے زندگی گزارے. آپ کس مقام پہ ہیں, کس گھر کے سامنے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے. اور جو نوجوان حضرات جانے کے ارادے میں ہو یا جو جا رہے ہیں ان کے خاندان میں ان تک اس ناچیز کی بات پہنچا دینا. نبی کی زیارت پہ اپنے آپ کو ادب کا مقام پہ لے کر جائے. ادب پہلا قرینہ ہے, محبت کے قرینے ہونے. ادب ہے بڑے بڑے اکابرین گردن نیچی کر کے سلام عرض کر کے نکل جاتے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اللہ نے بہت دفعہ بلایا اپنے گھر پہ. بڑی تکلیف ہوتی کہ ہاتھ میں چپل ہوتے اور ہاتھ سے سلام کر رہے ہوتے, السلام علیکم ایھا النبی. ادب نہیں, بے ادبی. فون ہاتھ میں, ویڈیو کال چل رہی ہے, آپ کس کے سامنے ٹھہرے ہو, کس محسن انسان کے سامنے ٹھہرے ہو تم. ایک بہت بڑے اللہ والے حج پہ گئے. عرب میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ 10 سال سے حج کر رہے تھے. اور ان کا حج کا مزاج یہ تھا, جب زیارت کو آتے نا تو گردن نیچے رکھتے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے چلے گئے. ابو بکر اور عمر پہ سلام بھیجتے, آگے نکل گئے. دیکھتے نہیں جالیوں کی طرف. اس کو ان کو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم دین سادات خاندان کے تھے, سید گھرانے سے تھے, حج کے لیے آئے ہیں اطلاع ملی. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان سے کہنا, میری درخواست پیش کرنا کہ جب بھی اللہ کے نبی کے وزار پہ سلام عرض کرنے جائیں تو میں بھی آؤں گا ساتھ میں. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی اللہ والی شخصیت میرے ساتھ آ رہی ہے سلام عرض کرنے کے لیے, بڑی خوشی کی بات ہے. تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ادب, یہ ادب, نبی سے محبت, ندامت, شرمندگی اپنی زندگی کے اندر وہ تو اللہ قبول کر کے چھوڑے. ہاتھ پکڑے, چلیے حضرت سلام عرض کرنے چلیں گے. اور یہ تھے سید گھرانے سے. تو وہ اللہ والوں نے کہا جو 10 سال سے کبھی جالیوں کی طرف دیکھے بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ سامنے ٹھہرے. سامنے ٹھہرایا, ان کے کاندھے کے اوپر سے جالیوں کی طرف دیکھا, ایک جھلک, اور بڑے درد دل کے ساتھ 2 جملے کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کالا چہرہ آپ کو بتانے کے تو لائق نہیں تھا, لیکن آپ کے خاندان کے شخص کے ساتھ آیا, وہ سوالات قبول کر لیجیے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا میرا کالا چہرہ, کیا منہ سے دکھاؤں آپ کو اپنا چہرہ. ہمارے ہاتھ میں چپل, ہمارے ہاتھ میں فون, شور بچا رہے نبی کے مزار کے سامنے ٹھہرے. علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا, لے سانس بھی ادب سے کہ دربار نبی ہے, خطرہ ہے بہت یہاں بے ادبی کا. ایمان چلے جائے گا دل سے اگر بے ادبی ہو. ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے, لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی, نبی کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرو, بلند نہ کرو. ادب میں رہو, ادب میں رہو. شور بچا رہے, پیچھے دوست چھوڑ گیا, اپنے مار زور سے چیخ مار. کس کے سامنے ٹھہرے ہو؟ تو جو حضرات جا رہے ہیں یا اس مجلس میں نہیں ہیں, تو جو رشتہ دار جا رہے ہیں ان سے تم پھوٹیاں پکڑ کے عرض کرو کہ بڑے ادب کے ساتھ تم مدینے میں رہ گیا, بڑے ادب کے ساتھ رہ کے آنا. ادب کا مقام ہے. اگر تم پچھلی تاریخ اگر پڑھ کے جاؤ گے تو تم دیوانوں کی طرح مارے پھرتے رہو گے گلیوں میں کہ کہاں کہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے. تاریخ اس لیے کہا جاتا ہے, آج کل سب سے بڑی مت مارے گئی امت کی, مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس معاملے پہ. بوڑھے ہو گئے لیکن حج کے ارکان نہیں معلوم, بوڑھے ہو گئے عمرہ کیسے کرنا نہیں معلوم, بوڑھے ہو گئے نبی کی تاریخ نہیں. حج کا جیسے ہی لاٹری نکل گئی, جیسے ہی نام آ گیا, اب وہاں سے اتنے وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتے ہیں کہ بس اب اللہ حفاظت فرمائے, قبول کر لے ان کا. اب ہر مجلس میں جاتے ہیں, جہاں جہاں حج کے کیمپ لگ رہے جا رہے ہیں, بڑے ادب سے سن رہے, اچھا ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا. وہاں گئے بس واپس آ رہے ہیں تو شاپنگ سے بیگ بھر بھر کے لا رہے ہیں. کہنے کے جائیں یہاں سے کہہ دیں خاندان والوں کو سوائے زمزم اور کھجور کے کچھ نہیں آئے گا, یہ بول کر جائیں. کوئی زبردستی نہیں ہے یہاں پہ. کیا چیزیں نہیں مل رہی, کوئی چیز, بس تحفہ زمزم اور کھجور.
تو اپنے آپ کو ایک مزاج بنا کے جائیں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی وہاں پہ جانے کے بعد، وہاں سے آنے کے بعد نصیب فرمائے۔ کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دے، نبی کے در پہ ٹھہر کے سامنے ٹھہر کے اللہ تعالیٰ ہم کو درود پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو دور سے درود بھیجتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، جو سامنے آ کے مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے اس کا سلام میں خود دیتا ہوں۔ بڑی اچھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، سامنے نبی کے در پہ ٹھہر کے سلام عرض کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے، اور جو جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، مقبول فرمائے، مبرور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔